الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. مختصر حمد و صلاۃ و بعد اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس خالق و مالک نے سنو اس عظیم الشان فقید المثال سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر آن دی توفیق دیتی. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سب دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میرے تو بعد انشاءاللہ بڑے ہی جاندار شاندار خطاب ہونے والے نے. اس گلدستے دے امیر محترم ساڑی جند جان محترم جناب حضرت مولانا شہزاد مدنی صاحب بڑی محبت کردے نے. امیر ویسے ہی کارکنان نال بڑی محبت کردہ ہے تے ویسے ہی بڑی محبت دے ڈیبو نے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے. بڑا انشاءاللہ انہاں دا خصوصی خطاب تے آخری خطاب ہوئے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میرے تو بعد محترم جناب احسان ادریس پٹی صاحب اور عظیم مذہبی سکالر جناب محترم پروفیسر مولانا سلیم شاکر صاحب اور خطیب دل نشین محترم جناب حضرت مولانا عبدالخالق توحیدی صاحب اور پیارے عظیم خطیب گوجرا تو تشریف لے گیان والے اکرام اللہ یزدانی صاحب انشاءاللہ بڑے ہی جاندار شاندار خطاب ہونے. سنو مگے نا انشاءاللہ. آندھے نے بھی چول بھی پک دے پہنے انشاءاللہ کھانے نے آپ انشاءاللہ. میں صرف اس گلدستہ خطبہ قرآن و سنت دا منہج بیان کرنا انشاءاللہ چاند منٹاں دے اندر جی کہ اے دا مقصد کی ہے. میں اور اس کانفرنس دا مضمون تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑی آیت کریمہ بڑی اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات دے اندر دین مکمل کرتا ہے. آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری. انشاءاللہ ختم نبوت اور ساڈا انشاءاللہ جا گلدستے دا مقصد ہے نا منہج کی ہے
یہ انشاءاللہ میں بیان کرنا ہے۔ آغاز کیے کہ آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری ہے، تے قرآن و سنت اصل دے اندر پنجاب دا ایک گلدست ہے، قرآن و سنت یہ دو ہی چیزاں تے انشاءاللہ۔ ویسے بھی قرآن تسی پڑھو، احادیث پڑھو، گلاں دو ہی نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی۔ جنت تے جہنم ہے، دو ہی چیزاں نے، قرآن تے حدیث، ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اے دو ہی چیزاں نے، اے دے نال جڑاں گے تے اسی تا زندگی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اے میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا، انشاءاللہ ہر بات دلیل نال کرنا۔ تسی تے ویسے ہی مینوں جان دے ہو، میں روز ہی آوندا رہنا انشاءاللہ، میں صرف حصہ ہی پانا۔ قرآن تے سنت اے ہی اصل ہے، تے قرآن کی چیز ہے، حدیث کی چیز ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گلدستے دا منہج ہے کہ اسی قرآن دی دعوت دینے ہاں، حدیث مصطفیٰ دی دعوت دینے ہاں، اسی تیسری بات دی دعوت نہیں دیندے، تیسری ذات دی بھی دعوت نہیں دیندے۔ یا دعوت دینے ہاں رب دی یا رب دے نبی دی، دعوت دینے ہاں یا رب دے قرآن دی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی، نہ تیسری ذات ہے نہ تیسری بات ہے۔ اے ہی گلاں نے۔ آئیے قرآن دے اندر اللہ نے پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما کے کہہ دیو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے دے سارے اللہ دے قرآن یعنی اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا تے فرقیاں وچ نہ بٹو۔ اے قرآن دی دعوت دین والا اللہ دی دعوت دیندا ہے، اے قرآن وال بلان والا اللہ دی رسی وال دعوت دیندا ہے، فرقے دی دعوت نہیں دے دیندا ہے۔ پتہ چلیا جڑا قرآن تو بعد کسے دوسری کتاب دی دعوت دیندا ہے، وہ اللہ دی رسی دی دعوت نہیں دیندا، قرآن دی دعوت نہیں دیندا، وہ تے بلکہ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقیاں چ نہیں بٹنا ہے۔ جڑا قرآن تو بعد کسے اور چیز دی دعوت دیندا ہے، وہ فرقے دی دعوت دیندا ہے۔ قرآن کہندا ہے فرقیاں چ نہیں بٹنا، تے اسی کی کہنے ہاں گر نہیں تجھ میں جستجوئے حق کا ذوق و شوق، امتی کہلا کے امت کو رسوا نہ کر، ہے فقط قرآن و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ آئیے قرآن پاک نل جوڑ جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن آیا ہے، اللہ نے بھی دو ہی گلاں کیتیاں فرمائی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے جڑا نبی بھیجے قرآن وال بلند ہے، قرآن دی تعلیم دیندہ ہے، اور اللہ پاک دے نبی اپنی سنت دی تبلیغ کرنے واسطے آئے نے، اپنی سنت دا پیغام لے کے آئے نے۔ حدیث پاک تے غور کرنا ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لے گا لن تضلوا، کدی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا، ہرگز کدی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں جڑا قرآن نو مضبوطی نال پکڑے گا۔ فرمایا جڑا میری سنت نو مضبوطی دے نال پکڑے گا، اور اللہ نے بھی قرآن دے اندر فرمایا نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ فرما دے
ہے میرے رسول جو کچھ میں تواڈے تے نازل کیتا ہے انہوں پہنچا دیو لوگاں تک اے قرآن بھی نازل کیتا ہے منزل من اللہ ہے حدیث پاک بھی منزل من اللہ قرآن بھی حدیث ہے حدیث بھی حدیث ہے اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث قرآن حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث ہے آئیے غور کیجئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں جملے پڑھ دیا ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا فہم تے شعور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے فرمایا انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لو کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے آئیے اس گلدستے دے نال جڑ جائیے اس گلدستے دا پیغام کیے کہ لوگوں قرآن والا جاؤ حدیث والا جاؤ تعالو إلى ما أنزل الله وإلى الرسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن والا جاؤ تے رسول اللہ والا جاؤ آئیے سی قرآن تو علاوہ کسے کتاب نہیں دعوت نہیں دین دے حدیث تو علاوہ کسے منج دی دعوت نہیں دین دے قرآن منزل من اللہ حدیث منزل من اللہ ہے اے دو ہی چیزاں نے جیڑا بندہ انہاں نو مضبوطی نال تھام لے گا گمراہ نہیں ہو سکے گا فرقے اندر نہ بٹو بلکہ اللہ دے قرآن والا آ جاؤ حدیث والا آ جاؤ اے دو ہی چیزاں نے اور پھر میں پیغام دینا چاہنا آخر تے پھر کے سب چھوڑ دو بت سبھی توڑ دو سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لیوائے اخوت بنو شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں دیوبند ارض طیبہ سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے اعلیٰ نہیں شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں دیوبند ارض طیبہ سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے اعلیٰ نہیں سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو تم مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو تم حدیثیں پڑھو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لیوائے اخوت بنو اور بڑا ہی پیارا جملہ ہے ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی ایک عالمی تھے احمد رضا خانوی ایک عالمی تھے سید نذیر حسین دہلوی یہ سب امتی ہیں نہیں ان میں کوئی نبی امتی کو نبی ماننا ہے غلط جیسے بندے کو رب جاننا ہے غلط پھر کے سب چھوڑ دو بت سبھی توڑ دو سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو آئیے اے ساڈا پیغام ہے قرآن دے نال جوڑ جاؤ حدیث پاک دے نال جوڑ جاؤ لوگ کی کہندے نے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جی آپ پہ گمراہ ہو جاؤ گے اصل وجہ ہے قرآن تو ہٹا کے گمراہ تے کرنا چاہندے نے اسی کہنے قرآن ترجمے نال پڑھو ایک ایک بات تو اڈے سامنے آیا ہو جائے گی حدیثاں پڑھو کہ ہر بات تو اڈے سامنے کھول جائے گی اے فرقیاں دی دعوت دینی چھاڑ دیو اے فرقیاں وال بلانا چھاڑ دیو اسی اپنے امام وال نہیں بلاندے اسی کسے محدث وال نہیں بلاندے اسی کسے ولی وال نہیں بلاندے اسی جدوں بھی دعوت دینے یا رب دے قرآن دی دعوت دینے یا مصطفیٰ دے فرمان دی دعوت دینے